نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آیت نمبر 33 کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے دور کر دیں گندگی کو، گندی باتوں کو، اے اہل بیت۔ قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں عرف عام میں اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے۔ قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا گیا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھی، کچھ دیر کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو بھی چادر کے نیچے کر لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ آپ نے ان کو بھی چادر کے نیچے کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان نبوت ان کو اہل بیت قرار دیا گیا، اور قرآن پاک کے الفاظ میں ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی خطاب کیا گیا وہ مردوں کو مخاطب کر کے خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو قرآن پاک میں مردوں کو خطاب کیا گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ مذکر کے صیغے سارے استعمال کیے گئے مردوں کے لیے، اور عورتوں کو تبعاً اس کے ساتھ شامل کیا گیا، تابع بنا کر،
اس کی وجہ کہ عورت ستر اور پوشیدگی کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہراً ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، مردوں کو حکم دیا اور طبعاً عورتوں کو بھی اس میں داخل فرما لیا کہ نماز مردوں کو حکم ہو رہا ہے، عورتیں بھی پڑھیں گی، زکوٰۃ دیں گی، اور سب چیزوں کے اندر عورتیں برابر کی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی طرف سے ایک نمائندہ آئے کہ کیا وجہ ہے قرآن پاک میں ہمارا تذکرہ ہی نہیں؟ تو ہمیں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہمارا تو ذکر خیر ہی نہیں ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملات سب پوشیدہ رکھے، ظاہراً ذکر نہیں کیا ان کو، جیسا کہ قرآن پاک پورے میں صرف ایک خاتون کا نام ذکر کیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی خاتون کا قرآن پاک میں نام لے کر ذکر نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی ذکر آیا تو وہاں مرد کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، جس طرح امرأۃ فرعون، حضرت بی بی آسیہ کا تذکرہ کرنا ہوا تو فرعون کی بیوی، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ان کا ذکر فرمایا خواتین کا۔ جب یہ وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہمارا تذکرہ ہی نہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اس میں مردوں کے برابر ہی عورتوں کا برابر پر تذکرہ کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ دونوں کو الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اسلام سے مراد ہے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اسلام کے اندر داخل ہیں، ان کے اوپر لفظ اسلام بولا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات عقائد کی ہے، توحید کے بارے میں عقیدہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق عقیدہ رکھنا، آخرت کے متعلق عقیدہ رکھنا، عذاب قبر کے متعلق عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ سب کا سب ایمان ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد، بندگی کرنے والی عورتیں، ہر لحاظ سے بندگی، نماز کی حالت میں بندگی۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندگی کرنا، کہ اس کے تابع بن کر رہنا، یہ ہے بندگی۔ جس طرح نماز میں ہم اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، نہ ہم کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ہم پینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم تن گوش اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے نماز کو بندگی کہا جاتا ہے، روزے کو بندگی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری ساری زندگی یہ اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے کہ ہر وقت، دنیا کی ضرورت تو ہے کہ کمانا بھی ہے، پکانا بھی ہے، اور باقی معاملات بھی ہیں، لیکن ہر آنن فانن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو مد نظر رکھیں اور ہر وقت بندگی اختیار کر کے رکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھیں گے، اللہ کے تابع سمجھیں گے، تو پھر ہم نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ اب سچائی کیا ہے؟ سچائی جس طرح زبان کی ضروری ہے، اسی طرح سچائی انسان کی گفتار کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کی سچائی بھی ضروری ہے۔
کام بھی سچے ہونے چاہیے، اخلاق بھی سچے ہونے چاہیے، ہر موقع پر معاملات بھی سچے ہونے چاہیے، معاشرت میں بھی انسان سچا نظر آئے، عقائد میں بھی انسان سچا نظر آئے۔ یہ ہے والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر موقع پر صبر کرنا۔ ہمارے ہاں صبر کس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں صبر کر لیا، وہ بھی صبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے اور نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے، اور گرمی کی شدت ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اور سخت سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہر موقع پر انسان صبر کر رہا ہے اور صبر کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس موقع پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو انسان جب ہر حال میں صبر کرے گا تو پھر انسان اللہ کا فرما بردار کہلائے گا اور وہ والصابرین والصابرات کی صف میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد ہے والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنے والے۔ یہ لفظ اصل تو بولا جاتا ہے نماز کے لیے، نماز میں خشوع اور عاجزی، لیکن یہ ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر انسان کو عاجزی اختیار کر کے رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور میں نے ایک ایک چیز کا اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو پھر انسان عاجز بن کر رہے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور کر کے رکھے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ نے جو مردوں کی ذکر فرمائی، ساتھ ہی برابر میں عورتوں کی بھی ذکر فرمائی، تاکہ عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے نیک اعمال بھی مردوں کے برابر ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر صحت پائی جائے اور وہ صحیح اعمال ہوں، شرائط پوری ہوں، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ اور پھر ساری صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرتا و اجرا عظیما، مغفرت، بخشش۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر دی، خوشخبری سنا دی کہ جس کے اندر یہ صفات ساری پائی جا رہی وہ سن لے، مبارک ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ اجرا عظیما، اور اجر عظیم کا اعلان اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ان صفات میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ذکر کے ساتھ لفظ کثرت کو ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں فرمایا نماز کثرت کے ساتھ پڑھو، روزہ کثرت کے ساتھ رکھو، صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرو، حج کثرت کے ساتھ کرو، عمرے کثرت کے نہیں، صرف جب نماز کی یہ ذکر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بارے میں فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بالکل آسان ہے، اس کے لیے پابندی اور شرائط کوئی نہیں، بے وضو بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص حالت کوئی نہیں کہ اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے، کھڑے ہو کر کر لیں تب بھی قبول، بیٹھ کر کر لیں تب بھی قبول، لیٹ کر لیں تب بھی قبول، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ آپ کوئی کام اور کر نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، جھاڑو دے رہی، وہ اللہ کا ذکر کر سکتی، سبزی بنا رہی وہ اللہ کا ذکر کر سکتی، روٹیاں بنا رہی وہ اللہ کا ذکر کر سکتی۔ تو ذکر کا معاملہ اتنا آسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو سب سے زیادہ آسان عبادت ہے
وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شرط کوئی نہیں رکھی کہ یہ شرط پائی جائے گی تو پھر انسان اللہ کے ہاں ذکر کر سکتا ہے، یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ذکر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر ایسی چیز ہے جو باقی ہر عبادت کے اندر موجود ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا روزہ داروں میں سب سے زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، روزہ بھی رکھا ہے اور ساتھ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ روزے داروں میں سب سے زیادہ ثواب لینے والا ہوگا۔ اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، اس کے متعلق بھی سوالات کیے گئے۔ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا وہی زیادہ اجر کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہم بھی ذاکرین کے ساتھ شامل ہو جائیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، گرمی کی شدت میں کمی فرما دیجئے۔ اے اللہ گرمی کی شدت میں کمی فرما دیجئے، باران رحمت کا نزول فرما دیجئے۔ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے، عمرہ کرنے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، استطاعت نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی، قرآن والی زندگی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا